سارے پیچھے ہوں گے، اب آپ پہلے ان کو اجازت دے دیں ان کو میڈیا کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم میں تو آئی تھی یہاں پہ ATC کورٹ کیونکہ میں نے ہائی کورٹ میں اپلائی کیا تھا اپنے نمبل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ کے لیے باہر سفر کرنے کے لیے. پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ اگر ٹکٹ لے لو تو آپ باہر جا سکتے تھے. اس وقت پچھلے ایک ہفتے سے میں عدالتوں کا چکر لگا رہی ہوں کیونکہ وہ نئے سے نئے کیس بناتے جاتے ہیں اور وہ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سفر نہ کر سکیں. مجھے اگر میں یہ پوچھوں کہ 2-3 ہفتے کے لیے اگر آپ سفر نہ کرنے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے سے آپ کیوں خوف زدہ ہیں کہ اگر میں ملک سے باہر چلی جاؤں، بلکہ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ باہر اڈیالہ کے باہر ہم نظر نہیں آؤں گی. تو اگر ہم نمبل کے لیے کوئی تھوڑا سا کام کر لوں اس وقت 2-3 ہفتے کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کا اگر ملک چھوڑ کے چلی جاؤں. ہمارے جو لائر تھے آج جب انہوں نے کیس کی کمپیریزن دے رہے تھے پروسیکیوشن کو تو آپ یقین کریں آج میری ٹریولنگ کا جو کمپیریزن تھا وہ ایان علی جو منی لانڈر تھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا. پھر دوسرا انہوں نے کمپیریزن رمضان شوگر مل کی جو میگا سکینڈل تھا اس کے لیے ہو رہا تھا. خواجہ آصف کے سکینڈل کی اس کے ساتھ ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے لائرز اس وقت پروسیکیوشن کو یہ بتا رہے تھے کہ ان میگا سکینڈلز کے باوجود ان سب کو بیلز ملی تھیں اور نواز شریف کو بھی ملی تھی کیونکہ نواز شریف 2009 میگا فائنینشیل کرپشن کے سکینڈلز میں ان کو وہ جج صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ان کو بیلز ملی ہیں. تو اب میرے اوپر کیا الزام ہے وہ بھی سن لیں. ساری FIRوں میں میرا جرم یہ ہے کہ میں نے عمران خان کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا ہے. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ تو میں کہیں بات کرتی نہیں ہوں، میں کوئی TV شوز پہ نہیں بیٹھ کے کرتی، صرف عمران خان کا پیغام آپ لوگوں تک لے کر آتی ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں. تو آپ کی وجہ سے میرے اوپر اس وقت 42 نہیں کوئی 50-60 FIR ہو گئی ہیں کہ عمران خان کا پیغام آپ تک میں نے کیوں پہنچایا. تو یہ آج کا اب دیکھ لیں 5 دن ہو گئے ہیں. میں اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، ATC میں یہ میرا تیسرا چکر ہے اور آج جج صاحب نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا لیکن 2-3 گھنٹے لگے جج صاحب کے پاس یہ کیس پیش کرنے کے لیے کہ میں کیوں ٹریول کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں ابھی 1-2 گھنٹے میں جج صاحب کیا اس کا فیصلہ دیں. میڈم آج اڈیالہ میں کوئی ٹرائل کوئی سماعت ہونے جا رہی ہے GHQ حملہ کیس کی؟ دیکھیں ہم اس لیے یہاں بیٹھے تھے کیونکہ جج صاحب نے کہا تھا کہ کل انہوں نے کہا تھا کہ میں اڈیالہ میں کیس کروں گا تو میں نے وہاں جانا ہے. پھر آج انہوں نے کہا تھا ابھی میں دیکھوں گا کہ میں جا رہا ہوں کہ نہیں. تو ہم انتظار کر رہے تھے اگر جج صاحب جاتے ہیں پھر انشاءاللہ کیس کی سماعت کے لیے ہم بھی جانا چاہ رہے تھے لیکن اب وہ لائرز کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جج صاحب کیس یہ نہ کریں کیونکہ ہم بڑے مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ کے سارے کیسز بند کر دیے گئے ہیں. اچھا میم یہ بھی بتا دیں نجم سیٹھی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو بریفنگ دی گئی تھی اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان کی جانب سے کوئی حوالے سے بتایا گیا تھا؟ کیا چیز؟ ابھی نجم سیٹھی کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بریفنگ دی گئی جو پاک بھارت صورتحال ہے انڈیا کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ خراب ہے تو لہٰذا آپ ہمارا ساتھ دیں. عمران خان کو بریفنگ دی گئی تو اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، عمران خان نے کوئی نہیں بتایا کہ کسی کی ملاقات ہوئی ہے. کئی چیزیں انہوں نے جو باہر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ہم نے جا کر بتائی تھی کیونکہ اخبار تو وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ویسے ان کے پاس عام طور پہ سوشل میڈیا والی اطلاعات نہیں ہوتی ہیں. اور اس کے مطابق انہوں نے پچھلی دفعہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ پاکستانی متحد رہیں. انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ مودی جو ہے یہ ان کا خدشہ ہے جو وہ اس کی انالیسس کر کے بتا رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ چھوڑے گا نہیں جو اس کی اس وقت
اس کا خیال ہے اس کی बेइज्जती हुई है, جو پاکستان نے جواب دے دیا تھا, جو میرے خیال میں کہ اس کو پاکستان کا نہیں تھا کہ جواب دینا ہے, لیکن انہوں نے جواب دے دیا. تو ان کا خیال ہے کہ مودی ضرور واپس آئے گا, اس لیے پاکستانی متحد رہیں اور پاکستانی الرٹ رہیں. یہ انہوں نے मैडम कमल शोजब साहिबा की एक वीडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने आपको टारगेट किया, तो ये बताइएगा कि वो बता रही थी यहाँ पे कि आपसे अंदर उनकी मुलाकात हुई और खुशगवार मूड में मुलाकात हुई, तो आप क्या उनसे कोई शिकवा शिकायत हम हैं? तो सारों के साथ खुशगवार ही हैं. हम सबके साथ ही खुशगवार हैं. अगर किसी को मसला हो जाए, मैं इन चीजों पे अपना वक्त जाया नहीं करती. वो कहते हैं पॉलिटिकल मामलात में आपको आगे नहीं आना चाहिए, मरूसी सियासत के खिलाफ इमरान खान साहब का देखिए मैं मौक़िफ़ आपको है. बताती हूँ, मैं इसको जरा क्लियर करती हूँ. हम बिल्कुल मारूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें क्या कोई रोक नहीं सकता. हम अगर 2 साल से खड़े हैं तो मारूसी हैं तो खड़े हैं ना. अगर जब इमरान खान के बच्चे इमरान खान के लिए आवाज उठाएंगे, मारूसी हैं तो खड़े हैं ना. मारूसी क्या होता है? खानदान. इमरान खान अकेला नहीं है, हम साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे. हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे. हम उनको जेल से बाहर निकाल के इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे रहेंगे. हम उनको उनके ऊपर सियासत नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं और हमें किसी से ये नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या कहते हैं. हमें नहीं फर्क पड़ता क्या कहते हैं. मसला हमें तो नहीं है ना, लेकिन हम हिफाजत भी करेंगे इमरान खान की. हम अगर कोई गलत बात करेगा, अब हमने ये वार्निंग दे दी है कि हम बिल्कुल अब जाहिर कर देंगे सबके सामने. अगर हमारे भाई का पैगाम कोई गलत करेगा, हम उसको सही कर देंगे. ये हमारी, देखिए अगर हमने अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको गार्ड करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अगर वो आइसोलेशन में है, उनका नाजायज़ कोई फ़ायदा ना उठाए. ये हमारी ड्यूटी है और हम इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह. हम लोगों को सबको कहा हुआ है, आप फिक्र ना करें. जो मर्जी कोई कह दे, हमें जो मर्जी अटैक करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम जिसके लिए खड़े हैं, भाई के लिए खड़े रहेंगे.